سے بڑھ کر اور کیا اس قوم کا حال برا ہوگا کہ ان کو جناب علماء پہ اعتماد کم ہے، انگریز کی اے آئی پہ اعتماد زیادہ ہے۔ اے آئی سے مسئلے پوچھ رہے ہیں، وہ آگے سے ان کو جواب دے رہا ہے اے آئی، اور ایسے سے جواب دے رہا ہے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے، جاہل بندہ فرق ہی نہ کر سکے۔ اے آئی سے آیت پوچھی اردو میں کہ یہ آیت تو بتا دو جس میں یہ مسئلہ ہے۔ اس نے وہ آیت جو بنائی نا، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی ذاتی بنی ہوئی آیت تھی، پورے قرآن میں وہ آیت ہی کو نہیں۔ آج بھی وہی لوگ، انہی لوگوں کا ایمان بچا ہوا ہے جو علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کفر کے، اہل اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف اپنا مال بے دریغ خرچ کرنا محض اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا راہ روکا جا سکے، یہ ان کی خاص نشانی بیان فرمائی رب تعالیٰ نے۔ ہوا یہ تھا کہ بدر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے تو ایک طرف کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان تھے کہ ان کے پاس کھانے کو روٹی پوری نہیں تھی صحابہ کرام کے پاس، اور لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے، 313 بندے تھے تو 13 ہتھیار نہیں تھے ان کے پاس، 13 تلواریں نہیں تھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس، باقی سارے خالی ہاتھ تھے۔ اور دوسری طرف ابو جہل جو ہے وہ شراب کے ڈرم لایا تھا پینے کے لیے، ہاں جی، ناچنے کودنے کے لیے، اور لڑکیاں لایا تھا وہ، صحیح ہے جی۔ اور ان میں ایک ایک بندہ ایسا تھا کہ وہ 1000 بندے کا کھانا ایک وقت کا بنا رہا تھا، 1000 بندے کا کھانا ایک ایک بندہ دے رہا تھا۔ اور ادھر مالی کمزوری جو ہے وہ یوں تھی کہ وہ کچھ بھی پاس نہیں تھا، وسائل بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں جو شے یہاں تھی وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں تھی، اور وہ تھا الثقہ باللہ، اللہ کی ذات پہ اعتماد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب ہوا یہ کہ ان کی جو پہلی صف تھی نا ساری مکے والوں کی، اتنا مال بہانے کے باوجود، سارا کچھ کرنے کے باوجود، پہلی صف ساری کی ساری قتل ہو گئی ان کی۔ ابو جہل بھی، بڑے بڑے کافروں کے صنادید جو کہلاتے تھے نا، بڑے بڑے ڈون، سارے مارے گئے بدر میں۔ جب مارے گئے تو اب سارے اکٹھے ہو کے پھر ابھی بھی ان کی وہ جو ہے نا وہ رعونت ختم نہیں ہوئی، اکڑ ختم نہیں ہوئی۔ سارے اکٹھے ہو کے ابو سفیان کے پاس آئے، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آگے کہنے لگے کہ ہاں بھائی تم نے جتنا سارا نفع کمایا نا شام سے، وہ سارے کا سارا نفع جو ہے نا پھر سے خرچ کرو تم اس پہ، اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بھی آمادہ ہوئے، لوگوں کے مجبور کرنے پر وہ بھی آمادہ ہوئے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا خود اندازہ لگائیں کون سا ایسا موقع تھا کہ انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راہ روکنے کے لیے کوشش نہ کی ہو۔ مکہ مکرمہ کے ایام کس کو بھولے ہیں؟ وہ مطاف کے سامنے میرے آقا علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھانا کس کو بھولا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کو اذیتیں دینا کس کو یاد نہیں ہے بھلا بتائیں؟ آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے جناب رات کو منصوبے بن رہے ہیں، بتائیں۔ شیب ابی طالب میں 3 سال پورے محاصرہ کیا، مقاطع کیا گیا، کوئی بندہ ان سے نہیں ملے گا، کوئی کھانے کی شاید تک نہیں جانے دے گا، 3 سال پورے وہ محاصرہ رہا۔ اس کے بعد پھر مشورے یہ والے، پھر آقا علیہ السلام ہجرت فرماتے ہیں، پھر جناب بدر میں ان کی اتنی کمر توڑ دی گئی، اس کے باوجود جناب ہٹنے کا نام نہیں لے رہے، پھر اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا جو شام سے نفع کما کے آئے ہو سارا یہاں خرچ کرو۔ لو جی جنگی تیاریاں پھر شروع ہو گئیں، پھر تیاریاں کرنے لگے وہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک کافر لوگ جو ہیں نا وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک سکیں، اللہ کی راہ سے لوگوں کو
روک سکیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ کافر کیسے مال خرچ کر رہا ہے دین سے روکنے کے لیے؟ ہمیشہ دین کے غلبے کے لیے بھی دو چیزیں کام آتی ہیں، اور دین کا غلبہ توڑنے کے لیے بھی دو چیزیں کام آتی ہیں۔ وہ دو چیزیں دین کا غلبہ توڑنے کے لیے کون سی ہوتی ہیں؟ دین کو غالب آنے سے روکنے والی ایک مال ہے، یعنی مالی قوت ہے، اور دوسرا جو ہے افرادی قوت ہے۔ یہی مکے والوں کے پاس تھی، مال بھی تھا، افراد بھی تھے ان کے پاس، تو وہ کیسے چڑھ دوڑے جناب اسلام کے خلاف۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اب یہاں دیکھیں نا، حیران کن بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ انفاق فی سبیل اللہ کی جو اصطلاح ہے وہ غلبہ دین کے لیے استعمال ہوتی ہے، سمجھا ہے نا؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ کافر لوگ جو دین کو مٹانے کے لیے استعمال کر رہے تھے مال اپنا، ان کے مال کو خرچ کرنے کو بیان کرنے کے لیے، اسے واضح کرنے کے لیے اللہ نے وہاں بھی انفاق کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں مال خرچ کرنے کی، کافر جو ہیں اپنے بتوں کو اونچا کرنے کے لیے، رب کے مقابلے میں لانے کے لیے، حضور فرماتے ہیں کہ رب کے مقابلے میں آ رہے ہیں، ان کو توڑ دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ 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 نہ، رب تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں لایا جائے اور ان کو رب کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے اور غالب کیا جائے، کیونکہ وہ اپنے دین باطل کے لیے مال خرچ کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتاً ان کے لیے بھی نفاق کا لفظ استعمال فرمایا، میں کہ وہ بھی نفاق کر رہے تھے۔ اور عین ممکن ہے کہ یہاں آج کے مومنوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہو کہ فرمایا وہ کافر ہو کے اپنے گندے اپنے بتوں کے لیے، جھوٹے معبودوں کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں، تو تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اپنے سچے رب کے لیے، سچے رب کے سچے دین کے لیے مال خرچ نہیں کر سکتے؟ تم قرآن کے دفاع کے لیے، اپنے محبوب علیہ السلام کے دفاع کے لیے تم سے مال نہیں نکلتا؟ خلاق کے کائنات نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، میں بے شک جو کافر تھے نا، وہ اپنا مال خرچ کر رہے تھے لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیں، اللہ کے دین سے روک دیں، دین قبول کرنے سے روک دیں۔ بتائیں یار، جس طرح وہ اپنی افرادی قوت اور مالی قوت خرچ کر رہے تھے، اسی طرح آج خرچ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ کافر بھی کر رہا ہے، منافق بھی کر رہا ہے، اور اندھا دھند کر رہے ہیں۔ آئے دن نئی سے نئی ٹیکنالوجی ایسی نکالیں گے بندہ حیران رہ جاتا ہے، اور ہماری عوام ایسی پاگل ہے، وہ ان کے کلمہ پڑھنے لگتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نئی مصیبت آئی ہے، جو میٹا اے آئی کہتے ہیں اس کو، اے آئی، جس کو بھی دیکھو اے آئی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ کیسا دماغ خراب ہوا ہے بتائیں نا؟ اب وہ جو کچھ بھی بتا رہا ہے کسی کو کوئی نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پہلے گوگل سے دیکھتے تھے، اب اے آئی ان کے ہاتھ چڑھ گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ باندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی تو اس نے پورے جنگل میں آگ لگا دی، یہ وہی حساب ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں حکم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہے علماء سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو۔ اور یہ کس سے پوچھتے پھرتے ہیں؟ اے آئی سے پوچھتے پھرتے ہیں۔ وہ لے گئے نا کافر ان کو اپنے دروازے پر، اور کیسے جھکائے گا کافر ان کو اپنے، اور دجال نے جھکا لیا اپنی دجالیت کے دروازے پر ان کو۔ آج اس کو بھی دیکھو، مولوی کی ضرورت ہی کوئی نہیں بھائی، لو جی خود ہی مردے دفن کر دو، خود ہی جناب مردوں کو لٹکا دو، خود ہی آگ لگا دو، خود ہی جناب غسل دے لو، خود ہی جنازہ پڑھا دو، تم بچہ پیدا ہو خود ہی اذان پڑھ لو، مولوی کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ مولوی کی ضرورت کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ مولوی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے شرم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اسلام کی ضرورت کوئی نہیں، ہمیں قرآن کی ضرورت کوئی نہیں۔ یہ بدبخت یہ کیوں نہیں کہتے ڈاکٹروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ٹیکہ لے کے خود ہی دادی کو لگا دو، دادی کو اس کے گردے فیل ہو گئے نا، دادی کے خود ہی جناب ڈائلسس کر کیا کریں، وہ جناب گردے واش کر دو، اس کے خود ہی جناب دادی کا علاج کر دو، اس کا پیٹ چاک کرو اور جناب خود ہی جناب یوٹیوب سے دیکھ کے آپریشن کر دو دادی کا۔ کیوں نہیں کہتے وہاں؟ جوتا لینا ہو تو وہاں بھی بنوانا ہو، گٹھوانا ہو، موچی کے پاس جائیں گے، یہ گانٹ دو یار۔ کبھی یہ نہیں کہ ہم خود کر لیں گے، بھائی ہمیں موچی کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ہمیں نائی کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بال خود کاٹ لیں گے۔ وہ لیٹر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، وہ لگائیں گے سر کو جناب خود ہی جلا دیں، ختم بال۔ وہاں تو نہیں کہتے۔ آج آگے صرف مولوی کے بارے میں کیوں ہے؟ او بھائی صاحب کچھ تو سمجھیں۔
صرف اس لیے کہ ان کو پتہ ہے دین رسول اللہ علیہ السلام کا ملنا ہے تو مولوی سے ملنا ہے، اس لیے رات دن جتنی بھی کوشش کی جا رہی ہے ان کو مولوی سے بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، ان کو اسلام سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نشانہ صرف مولوی ہے، نشانہ صرف مولوی ہے، کیونکہ مولوی سامنے کھڑا ہوا ہے۔ آج آپ بتائیں نا، جو اے آئی سے مسئلے پوچھ رہے ہیں وہ آگے سے ان کو جواب دے رہا ہے اے آئی، اور ایسے سے جواب دے رہا ہے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے، جاہل بندہ فرق ہی نہ کر سکے، اور جاہل بندہ کتاب دیکھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، وہ لکھا کیا ہوا پڑھے گا کیا وہ؟ تو یہ تو ہے بھی اے آئی، یہ تو ہے بھی انہی کی۔ پھر آپ کو نہیں پتا پیارے بھائیوں، ان یہودیوں نے، نصرانیوں نے، کافروں نے کتنی ساری جو ہے وہ انہوں نے ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور نعوذ باللہ من ذالک جہاں پورے کا پورا دین جو ہے اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھا ہوا ہے۔ کل ایک عالم صاحب جو ہے نا وہ مجھے بتانے لگے، انہوں نے کہا کہ میں نے نا اے آئی سے آیت پوچھی اردو میں نے کہا یہ آیت تو بتا دو جس میں یہ مسئلہ ہے۔ اس نے وہ آیت جو بنائی نا، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی ذاتی بنی ہوئی آیت تھی، پورے قرآن میں وہ آیت ہی کو نہیں، بتائیں پورے قرآن میں آیت ہی کو نہیں۔ اب جاہل اور احمق لوگ جو ہیں وہ پوچھیں گے اس نے تو بتا دینا، اس نے کہنا جی یہ آیت ہے، اس نے جناب دنگا کھڑا کر دینا، لو جی یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ بتائیں نا یار، اس سے بڑھ کر اور کیا اس قوم کا حال برا ہوگا کہ ان کو جناب علماء پہ اعتماد کم ہے، انگریز کی آئی پہ اعتماد زیادہ ہے، اپنے دین کے معاملے میں بھی اعتماد ان کو کافر پہ ہے۔ تو بتائیں اس سے بڑھ کر بھی بندہ پاگل ہوگا یار۔ کسی بندے کو اپنی ماں پہ اعتماد نہ ہو، باہر دکان پہ بیٹھے ہوئے نائی پہ اعتماد ہو، تو اس سے بھی گھٹیا کو بندہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کو خسیس ہو سکتا ہے۔ جن ذلیلوں کو اپنے قرآن پہ اعتماد کوئی نہیں، ان کو اے آئی پہ اعتماد ہے یار۔ اور دجالیت اور ہوتی کیسے ویسے ہیں؟ کوئی سینگ لگے ہوتے ہیں اس کے ماتھے پہ، جناب سینگ لگے ہوتے ہیں، لو جی یہ دجالیت ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ احمق پن ہے، کوئی ہے ایسا؟ کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ اور کتنی کوشش کریں گے یار، میں سچی بات ہے پوری دنیا میں علماء سے دور کرنے کے لیے، علماء کو بدنام کرنے کے لیے، یہاں پہ آیا تھا نا جب انگریز، اس نے یہاں آ کے دیکھا تھا کہ علماء عالم ایک فتویٰ دیتا تھا، پورا ملک باہر نکل آتا تھا عالم کے ایک فتوے۔ مولانا فضل خیر آبادی ایک بندہ تھا، اس نے فتویٰ دیا، ایک عالم تھا بس، اس کا فتویٰ جو ہے نا انہوں نے فتویٰ لکھا، جامع مسجد دہلی میں وہ فتویٰ پڑھ کے سنایا گیا، بس جناب پھر پورا یہ متحدہ ہندوستان تھا سارا، پورے متحدہ ہندوستان میں جگہ جگہ جناب انگریز پہ حملے شروع ہو گئے۔ آج انہوں نے ایسا بدظن کیا ہے، عالم ایک نہیں سارے اکٹھے ہو کے کہتے رہے ہیں جناب ان کے خلاف جہاد فرض ہے، مجالے کو نکلے ہیں۔ وہ علماء جو امامیں باندھتے تھے نا، بڑے بڑے امامیں باندھتے تھے، ترے والے امامیں، یہ علماء کی شان تھی۔ انگریز ذلیل نے کیا کیا، وہ امام جناب انہوں نے ہوٹل والے جو ہیں نا ان کو پہنانے شروع کر دیے، ہوٹل والے اور ڈھول والے، باجے والے، آج بھی وہ بینڈ والے جو آتے ہیں انہوں نے امامیں باندھے ہوتے سر پہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری عزت یہ ہے، بتائیں تمہاری عزت یہ ہے۔ اگلے دن گئے تھے ہم، بلکہ پچھلے سال گئے تھے، رمضان شریف میں گئے تھے کوٹ میں، وہاں جج صاحب جو تھے وہ بغیر اس کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ان کی کرسی کو اس طرح آگے پیچھے کر رہے تھے ان کے سر پہ امامے تھے، امامے ترے والے، وہ بھی اوپر۔ آپ سوچ سکتے ہیں یار انہوں نے کیا بتایا، انہوں نے کہا کہ نبی کی پگڑی جو ہے نا وہ صرف اس نوکری کے لیے رہ گئی ہے، قانون انگریز کا چلے گا یہاں پہ۔ اور کتنا پیچھے کرو گے یار حضور کے دین کو، بتاؤ یار۔ ڈھول والا میراثی بھنڈ جو ہے اس کے سر پہ تم نے پگڑی رکھ دی، ہوٹل پہ کھڑا ہوا بندہ جو ہے اس کے سر پہ تم نے پگڑی رکھ دی، یعنی علماء کا جو وقار تھا اس کو اتنا تم نے گرا دیا ہے کہ جناب اس طرح کر کے لوگوں کو جناب پگڑیاں پہنا دی ہیں، اور جناب وہ حال جو ہے وہ آپ کے سامنے، اب کیا کہیں بھلا بتائیں۔ جو عزت اور وقار تھی، اب نعوذ باللہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا یار، لفظ مولوی گالی بنا دیا گیا۔ کسی بندے کو پیچھے سے کہہ دیا مولوی، کہنے والا بھی سمجھ رہا ہے میں گالی دے رہا ہوں اس کو،
سننے والا بھی سمجھ رہا مجھے گالی دی جا رہی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا یار بتائیں؟ مولوی کا مطلب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ والا۔ جہاں یہ لفظ اللہ والا گالی بن جائے، بتائیں اس معاشرے سے بڑھ کر ملعون معاشرہ کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ ہی بتا دیں ذرا۔ کہنے والا بھی یہ سمجھ رہا ہے میں گالی دے رہا ہوں اس کو، سننے والے کو بھی یہ پتہ لگ رہا ہے مجھے گالی دی جا رہی ہے، پیچھے کیا رہ گیا بلا بتائیں؟ جہاں لفظ مولوی گالی بن جائے، بتائیں وہاں مولوی بننے کے لیے کون تیار ہوگا؟ جہاں ایک وقت ہو کہ جناب خود کہیں، مولانا روم رحمہ اللہ کہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا نہ شد غلام تمریز غلام شمس تبریز، کہتے ہیں کہ مولوی روم جو ہے نا تب تک یہ مولوی نہیں بن سکتا جب تک شیخ کامل حضرت شاہ شمس تبریز رحمہ اللہ جو ہیں ان کے در کا فقیر نہ بن جائے۔ کہاں ایک مولوی تو اتنا بڑا عنوان تھا، بڑے بڑے لوگوں کو مولوی کہا جاتا تھا۔ امام احمد رضا کے نام کے ساتھ دیکھیں وہاں مولوی لکھا ہوا ہے، مولوی احمد رضا۔ کیا اعزاز تھا یار ایک مولوی لفظ کا، اور آج کیا ہوا ہے؟ آج اتنا گرا دیا گیا ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ہر وہ شے جس کا تعلق رب تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، اس کے دین کے ساتھ ہے، قسم خدا کی کہتا ہوں آج کے اس دور کے اندر اس کی کوئی عزت کو نہیں رہ گئی، عزت نہیں رہ گئی اس کی۔ کہاں ہے؟ کتنا اور قادیانی اور یہودی جو ہیں وہ بدگمان کریں گے علماء سے، ان کو پتہ ہے، کافر کو پتہ ہے علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے ان کا ایمان بچے گا، جتنا ان کو علماء سے بدظن کریں گے اتنا ان کا ایمان چھیننا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ قادیانی بھی یہی سمجھتا ہے، قادیانی کہتے ہیں ان کو علماء سے دور کر دو، پھر جتنے ایک مرزے قادیانی نہیں ہزاروں مرزے جو ہیں اس کے سامنے کھڑے کر دو، یہ ہر مرزے کو مان لیں گے۔ یہ پھر وہی ہو رہا ہے آج بھی، وہی لوگ انہی لوگوں کا ایمان بچا ہوا ہے جو علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ایک نصرانی تھا، اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو کافر کیا تھا، اس نے خود بعد میں اسلام قبول کیا۔ اس سے پوچھا گیا سناؤ آپ کے لیے سب سے مشکل شکار کون سا ہوتا تھا؟ اس نے کہا جب ہم کسی علاقے میں جاتے تھے وہاں کسی کو بھی پکڑتے تھے پہلے پوچھتے تھے نماز پڑھتے ہو، مسجد جاتے ہو، امام کے ساتھ رابطہ ہے؟ اگر وہ کہتے نا میں مسجد جاتا ہوں امام کے ساتھ رابطہ ہے، کہتے پھر ہم اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں اگر وہ تو پتہ چل جاتا کہ جناب کوئی بندہ، ایسے بندے کو ہم ہاتھ ڈال بیٹھتے کہ جو بعد میں پتہ چلتا مسجد جاتا ہے، کہتے ہیں پھر اس علاقے میں ہمارے لیے رہنا مشکل ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں وہ بندہ کچھ نہ بھی کر پاتا، وہ اپنے امام کو جا کے بتاتا، وہ امام ہمارے خلاف کھڑا ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں ہم پکڑتے اسے تھے جس کا تعلق مسجد کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کافر بھی سمجھتا ہے کہ جس مسلمان کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے اور مسجد کا امام غیرت دینی رکھنے والا ہے، اس کو شکار کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ کافر بھی یہ سمجھتا ہے، لیکن آج کا مسلمان نہیں سمجھ رہا۔ کلمہ پڑھنے والا بیٹھا کہہ رہا ہے جی ہم خود کر لیں گے سارا کو۔ بھائی کرو، کس نے منع کیا تمہیں؟ ہم تو کہتے ہیں آپ بھی پڑھو، جب یہ سارا کچھ تم کرو گے تم خود مولوی بن جاؤ گے۔ ہمیں کیا ہے یار، ہماری روٹی پھنسی ہوئی ہے، ہم کو تمہارے جناب دادے کا جنازہ پڑھا کے پیسے لیتے ہیں؟ ہمیں تو آ جا کے میں علماء کی بات کر رہا ہوں، دادے کی پراڈو خود رکھ لیتے ہیں، لاڈو گھڑی خود رکھ لیتے ہیں، لیپ ٹاپ خود رکھ لیتے ہیں، ٹریکٹر ٹرالی خود رکھ لیتے ہیں، گاڑی اس کی خود رکھ لیتے ہیں، آ جا کے کپڑے پھٹے ہوئے پرانے جو اتارتے ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ تو بھائی اب دیکھیں نا ذرا، نعوذ باللہ من ذالک، دیکھیں ایک عالم کے لیے قدر رہ کیا گئی ہے بھلا؟ ان کو دادے کی صرف کپڑے سے ڈر لگا ہے، وہ اٹھا کے جناب وہ امام صاحب کو دے دو۔ بھائی یہ حساب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو سمجھ جاؤ یار، آج ہی سمجھ جاؤ، اپنے ممبر کی قدر کرو، اپنے علماء کی قدر کرو، اب ان کی عظمت جو ہے وہ دل میں بٹھا لو۔ جتنی آپ کی علماء کی قدر آپ کے دل میں ہوگی اتنا آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ وہ کلیہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو خدا رسول کا دیا ہوا کلیہ ہے، اور یہ وہ کلیہ ہے جو بندہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعز وجل کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، یعنی علماء کے پاس آتا جاتا رہتا ہے جو بندہ، اس سے کافر بھی خوف کھاتا ہے، کافر بھی اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ تو بھائی تو پھر کم از کم اتنا تو ہو نا یار، آپ لوگوں کا ایمان نہیں بچا سکتے، اپنا ہی بچا لو یار۔ کہ نہیں سمجھ آئی؟ ویسے ایک بات ہے، حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، 4 بندوں کو میں نے اپنی زندگی میں خود دیکھا ہے، علماء کے خلاف بہت بد زبانیاں کرتے تھے، علماء کے خلاف باتیں کرتے تھے، کہتے ہیں 4 مرنے سے پہلے کافر ہو کے مرے ہیں، ایک بھی بندہ کلمہ پڑھتے وہ نہیں گیا دنیا سے، 4 کافر مرے ہیں۔
بتائیں یار، سیدھی سی بات ہے، جو بندہ ڈاکٹر سے دشمنی لے لے بیماری سے مرے گا ہی صحیح نا، بیماری سے مر جائے گا ہی، مرے گا، تندرست ہو سکتا ہے بندہ جو ڈاکٹر سے دشمنی لے لے، تو جو ایمان سکھانے والا ہے اسی کا دشمن بن جائے، ایمان کہاں رہے گا؟ ایمان نہیں رہے گا اس کے پاس، رخصت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا مبارکہ ذرا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرًا، میں ان قریب پھر خرچ کریں گے مال۔ حبیب پیارے، پہلے ایک ایک بندے نے ہزار ہزار بندے کو روٹی کھلائی تھی، 70 بندہ ان کا مارا گیا، میں حبیب پیارے اب یہ پھر خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرًا، میں پھر یہی مال ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے، بندے بھی مرا بیٹھے، مال بھی ہمارا گیا۔ اللہ نے فرمایا ثُمَّ يُغْلَبُونَ، یہ پھر دوبارہ پھر مغلوب ہوں گے، ان کی بنے گی کچھ نہیں، کچھ بننے والا نہیں ہے ان کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا الی جہنم یحشرون، یہاں ان کا مال بھی جائے گا، ان کی جانیں بھی جائیں گی، اور رہا آخرت تو یہ جہنم کی طرف سارے جمع ہو کر کے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ اللہ نے قیامت کے دن رکھا اس لیے تاکہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ اللہ اکبر۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ خبیث کو خبیث پر رکھے گا، خبیث کو خبیث پر رکھے گا۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ ان کا ڈھیر لگا دے گا، ایسے ڈھیر لگے گا ان کا۔ آپ کو پتہ ہے نا، لکڑی ایک اس طرح رکھ دی جائے، دوسری اس طرف رکھ دی جائے، ایک کو آگ لگائی جائے دوسری کو آگ نہیں پکڑے گی۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگ مسلسل جلتی رہے، ایک لکڑی دوسری لکڑی کے لیے ایندھن بن جائے، پھر لکڑی کے اوپر لکڑی رکھتے جائیں، آگ خود بخود پکڑ دی جائے گی، دوسری لکڑی کو جلانے کے لیے ماچس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم قیامت والے دن ایک خبیث کے اوپر دوسرے خبیث کو رکھیں گے، میں کہ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر ہم ان سب کا ڈھیر لگا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ پھر فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ہم ان کو جہنم ڈالیں گے، یوں جہنم جائیں گے۔ جیسے اس دن میں نے بتایا تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان کو شیطان کے ساتھ باندھ کے جہنم پھینکے گا، شیطان کے ساتھ بندھے ہوں گے پھر جہنم جائیں گے۔ اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے جب لکڑی ایک ایک الگ الگ کر کے جلائی جائے تو وہ جلدی جل جاتی ہے، اکٹھی ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی ہوں تو آگ زیادہ دیر پکڑتی ہے، زیادہ دیر آگ رہتی ہے، آگ کا وجود زیادہ دیر رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے، ان کا ڈھیر بنائیں گے، فَيَرْكُمَهُ فِي جَهَنَّمَ، میں اس کے بعد جو ہے فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، میں پھر ان کو ہم جہنم ڈال دیں گے۔ اولئک هم الخاسرون، اللہ تعالیٰ نے آخری جو ان کے بارے میں بات فرمائی نا، بھائی یہی لوگ گھاٹے والے ہیں۔ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا دین کے خلاف، اپنا افراد خرچ کیے دین کے خلاف، اللہ نے فرمایا مال بھی گیا، ہر شے گئی، جانیں بھی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج جہنم میں پڑے ہوئے سارے۔ اس لیے بھائیو کوشش کریں کبھی بھی زندگی ساری آپ کا 1 روپیہ بھی حضور کے دین کے خلاف نہ جائے، بس سمجھ آ گیا نا جی؟ ہاں، اتنے تک تو سارے مان گئے ہیں۔ اگلا کیبل کب کھینچ رہے ہیں؟ ٹک ٹاک سے کب توبہ کر رہے ہیں؟ وہ آنکھوں کم ہے نا بھائی، یہ وہیں جا رہا ہے پیسہ، نہیں سمجھ آ رہا، پیسہ وہیں جا رہا ہے۔ ہاں، یہ جتنا بھی یہ یہودیوں کی کمپنی ہے نا، KFC، میکڈونلڈ، یہ سارے وہیں جا رہے ہیں پیسے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو پھر کیوں مضبوط کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو، اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے دشمنوں کو؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح سے اپنے پیسے بچانے کی اور اسلام پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔